کسی مجلس میں بڑے بڑے عہدے، بہت سے منسٹرز ہوں، بہت سے وزیر ہوں، بہت سے آفیسرز ہوں، بہت سے بڑے بڑے رئیس ہوں، بڑے بڑے پیر ہوں، اور وہاں قرآن پڑھنے پڑھانے والا ایک میاں جی موجود ہو، تو کیا کرسی صدارت کس کو دے دی جاتی ہے؟ جس کو سب سے افضل سمجھا جاتا ہے اسی کو صدر بنایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہمارا عمل یہی ہے؟ سب سے بڑی بات تو ہے کہ دل کی کوٹڑی پہ پوچھ لینا اپنے، استفتی قلبک لینا خیر المفتی، اپنے دل سے پوچھ لیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ نہیں۔ خود ہمارے بچوں میں صورتحال تو یہ ہے، چونکہ مدرسوں میں زندگی گزرتی ہے اور روز حالات دیکھتے ہیں، چاہے یہ بالکل تجربہ ہے، میکسیمم ایسا، کسی خوش قسمت کو تھوڑی بہت توفیق ہو جائے قدر کی، وہ تو الگ بات ہے، لیکن 4 بچے اگر کسی کے ہیں اور ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے یہ بچہ اس کا سگا بچہ نہیں ہے، یہ سوتیلا بچہ ہے کسی، یہ وہ دوسری شادی کر کے جو ماں لے کر آتی ہے اپنے ہاتھ، وہ اس کو بہت سمجھتا ہے، ایسا لگتا ہے دیکھنے سے، ہر چیز سے ایسے صورتحال لگتی ہے۔ حالانکہ خود کتنا بڑا ہے مدرسوں کے لیے، کتنا بڑا اعزاز ہے یہ مدرسوں کے لیے، دنیا کے بڑے سے بڑے، اگر تھوڑی سی بھی عقل پر آدمی زور ڈالے مدرسوں کے معیار کو، مدرسوں کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، یہ بات کچھ کم نہیں ہے، یہی کافی ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑی یونیورسٹیز میں، بڑے سے بڑے انسٹیٹیوٹ میں، بڑے سے بڑے اداروں میں، ریسرچ کے اداروں میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا نصاب پڑھایا جاتا ہے، جن کی عقلیں بھی ناقص ہیں، جن کا علم بھی ناقص۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے جو سارے انسانوں کو علم دیا ہے، علم اللہ کی صفت ہے، اس میں سے جو اللہ نے علم دیا ہے تمام انسانوں کو، بالکل سمندر کے اندر ایک سوئی ڈال لے آدمی اور سوئی پہ جتنا پانی لگ جائے، وہ نسبت جو سمندر کو ہے وہ بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں بندوں کے علم کو نہیں۔ ساری دنیا کی ساری سائنس اور ساری علمی ترقی جس علم کو حاصل کرنے کے بعد ناز کر رہی ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ہمارے حضرت تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا حامل بنا کر اللہ تعالیٰ نے اور ایمان دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عروج اور اتنا ترقی، اتنا بام عروج عطا فرمایا ہے کہ ستاروں اور سیاروں پر کمندیں ڈالنے والوں کی جو ہے ترقی کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں ایمان والے کا پہلا قدم شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، موت سے پہلے کی زندگی ہے ان کا سارا مطمع نظر، آخری ترقی کا آخری منزل، اور ایمان والا ہے تو وہاں سے اس کا سفر موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ بلدار کا اس آیت کا ترجمہ فرماتے تھے حضرت، بلدار کا علم فی الآخرۃ بل هم فی شک منہا بل هم منہا عمون، کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم پنکچر ہو گیا، حضرت بہت ظریفانہ ترجمہ فرمایا کرتے تھے، پنکچر ہو گیا ان کا، بلدار کا علم فی بل هم فی شک منہا، بلکہ آخرت کے سلسلے میں شک میں ہے، بل هم فی عمون، بلکہ اندھے ہیں، نابینا ہے، انہیں دکھتا ہی نہیں آگے کا، موت کے بعد کا انہیں دکھائی نہیں دیتا ہے، اور ایمان والے کا پہلا قدم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو ساری وہاں جو ہے ان انسانوں کے بنائے ہوئے نصاب یہاں بڑی بڑی یونیورسٹی اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں اور بڑے بڑے اداروں میں اور ہائر ایجوکیشن میں پڑھائے جاتے ہیں، جو جن کی علم ناقص ہے، اور وہ جو ہے اس کے بنایا گیا ان کا تیار کیا ہوا نصاب ہے، جب ان کا علم ہی اتنا ناقص ہے، جب ایک ذرہ انہیں ملا ہوا ہے علم کا، وہ بنانے والے ہیں، تو ان کے علم بنائے ہوئے نصاب کی حیثیت کیا ہوگی؟ لیکن ان مدرسوں میں کہاں کہ خود اللہ تعالیٰ کا تیار کردہ اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ دنیا والوں کے یہاں بڑے بڑے اداروں کے نصاب روز بدلتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ناقص ہیں، ان میں کمیاں آتی رہتی ہیں، ضرورتیں بڑھتی رہتی ہیں آج کے زمانے کے مطابق۔ پچھلے زمانے کے ابھی جو ہے بڑی بڑی یونیورسٹی آکسفورڈ کے جو 200 سال پہلی کتابیں ہیں، 300 سال پہلی کتابیں ہیں، اگر ان کو آج پڑھایا جائے تو صورتحال کیا ہو جائے گی؟
میڈیکل سائنس میں میڈیکل کالجز میں جو 100 سال 200 سال پہلے نصاب پڑھایا جاتا تھا، اگر آج پڑھایا جائے گا تو ڈاکٹر پیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ قاتل پیدا ہو جائیں گے، پھر صورتحال یہ ہوگی۔ لیکن یہ دینی مدارس کا امتیاز ہے کہ 1400 سال جب سے قرآن نازل ہوا ہے آج تک وہی نصاب اس میں پڑھایا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اور وہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، علم کی کیریں کھلتی چلی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم لوگوں تک پہنچتا جا رہا ہے اور اس کی جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اتنا زیادہ قرآن کی اہمیت، قرآن کی عظمت، قرآن کے اسرار، قرآن کے عجائب مسلسل لوگوں کے سامنے آدمی کو حیرت میں ڈالی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں میں یاد کر رہا تھا کہ اس کے باوجود کہ موٹی سی عقل میں بھی یہ بات آتی ہے ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کہ اتنے اعلیٰ قسم کے یہ ادارے ہیں، دینی ادارے، قرآن مجید کے ادارے، لیکن اس میں پڑھنے ہمارے پتہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ جب آدمی کو سانپ کا زہر اثر کرتا ہے تو کڑوا میٹھا اور میٹھا کڑوا لگنے لگتا ہے، تو شوق ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں ان کی اہمیت اور قدر کے بجائے مسلسل صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ قدردانی کرنے کے بجائے ناقدری، استخفاف اور اہانت تک مدرسے دینی علوم کی اہانت اور جو ہے وہ استخفاف سا دلوں میں پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ چونکہ یہ عام لوگوں ماحول سے آدمی متاثر ہوتا ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ماحول سے متاثر نہیں ہوتا ہے تو غیر فطری بات ہے۔ جس گرمی میں سخت گرمی ہو رہی ہے، ایک آدمی جو ہے وہ سخت گرمی میں گرم کپڑے پہنے ہوئے ہے، کمبل اوڑھے ہوئے ہے، تو سمجھا جائے گا کہ بیمار ہے۔ ایک آدمی سخت سردی میں ہے اور ننگا باہر رات کو کھڑا ہوا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ بیمار ہے۔ ماحول جیسا ہوتا ہے اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور اس کا اثر پڑتا ہے۔ چونکہ ماحول ایسا ہے ناقدری کا، استخفاف کا، اہانت کا، اس کی وجہ سے کچھ پڑھنے والوں پڑھانے والوں میں بھی وہ جو قدر و اپنی قدر و منزلت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور جو اس قرآن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پر ایمان اور یقین کا تقاضا ہے، ایک عجیب ناز کی کیفیت ہونی چاہیے، ایک شکر کی کیفیت ہونی چاہیے، اور ایک یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا انعام ہم پر فرمایا ہے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ پڑھنے والوں میں وہ جو ہے وہ شکری کی کیفیت ہے، نہ پڑھانے والوں میں وہ کیفیت ہے۔ چونکہ عوام الناس اور ماحول میں یہ جو ہے ناقدری اور استخفاف کا زہر پھیلا ہوا ہے، پولوشن پھیلا ہوا ہے، جراثیم پھیلے ہوئے ہیں چاروں طرف۔ مجھے خوب یاد ہے چند سال پہلے مولانا جنید صاحب نے جو ایک مرتبہ اسی سالانہ پروگرام میں، کبھی بھول نہیں پاتا میں، کتنی جگہ بار بار میری زبان پر وہ جملہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ مدرسہ جو میں نے عرض کیا کہ آج سے نہیں بہت دنوں سے کوشش ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کس قدر یہ طلباء کے ساتھ آپ شاید جو ہے جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں، جو آج کل کے حالات اور جو صورت مدارس کی ناقدری کے حالات کو سے جوجھ نہیں رہے ہیں اور اس سے واقف نہیں ہے، ان سے انہیں واسطہ نہیں ہے، وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جو نتائج یہاں پر آئے ہیں، بچوں کی اس قدر ماشاءاللہ 6 سال ایک بھی غیر حاضری نہ ہونا، اور بچوں کا اس قدر پنکچول ہونا، اور ساری چیزیں جو یہاں کا سلیقہ اور نظام اور ڈسپلن وغیرہ بھی یہاں پر رتبہ ہے، اس کے جو انعامات وغیرہ تقسیم ہوئے ہیں، یہ کتنا بڑا اچیومنٹ ہے اور کتنا بڑا یہ جو ہے حصول ہے اپنی محنت کا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر، اس مدرسے والوں اور یہاں کے جو ہے ذمہ داروں پر کتنا بڑا انعام ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہ مدرسہ جو اس کو میں ایک مدرسے کی دنیا میں رہنے والا ہندوستان کا 1 نمبر کا مدرسہ کہہ رہا ہوں، وہاں کے ذمہ دار نے مولانا جنید صاحب نے ایک مرتبہ سرپرستوں کی موجودگی میں انتہائی بلند کر اور تڑپ کر یہ شکایت کی تھی کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ یہاں پورے سال میں کسی سرپرستوں نے اپنے تقریبات، اپنے سفر کے پروگرام ہماری چھٹی کا لحاظ کر کے بنائے۔ اسکول کے بچوں کی چھٹی کا لحاظ کر کے تو ساری شادیاں اور سب پروگرام بنائے جاتے ہیں، سفر اسفار، لیکن ذرا ہمارے مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے
اس کو شریک کرنا ہے تو ہم اپنے مدرسے کی چھٹی کا کیا لحاظ کر کے اپنی شادیاں یا اپنی تقریبات کریں. ہمیں بہت دن ہو گئے دیکھتے دیکھتے. مولانا نے جو ہے بہت ہی جو ہے بھری ہوئی آنکھوں سے بات کہی تھی، اور چہرہ مجھے ہمیشہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ طبیعت کو دل کو کرتا ہے. حالانکہ علاوہ اس کے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایمان کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے ہی کہ ہم مدرسے کو اور مدرسے والوں کو، مدرسے میں پڑھنے والے اپنے بچے کو ایک نمبر کا سمجھیں اور اس کو سب سے زیادہ پرائرٹی پر رکھیں اور سب سے زیادہ اہمیت دیں. اس کے علاوہ ہماری ایمان کی بقا کا دار و مدار دینی تعلیم پر ہے. صورتحال یہ ہے آج خصوصاً جیسے جیسے حالات ہو رہے ہیں جن کو آپ ناخوشگوار حالات اور ایسے حالات کہہ رہے ہیں، اس میں اور دن بدن مدارس کی اہمیت اور دینی تعلیم کی اہمیت، خصوصاً دینی تعلیم کی اہمیت اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس وقت اتنا الحاد، بے دینی اور ارتداد کے دہانے پر نسلیں، آئندہ نسلیں بالکل گویا اس کے اندر داخل ہو گئی ہیں کہ اگر جنگی پیمانے پر ہم نے دینی تعلیم کا نصب نہیں کیا اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کے لیے، ان کے مضبوط، ان کے اندر جو ہے عقائد ان کے صحیح نہیں کی رکھ کے، ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، ان کو نہیں بتانے کی کوشش کی، تو بچوں کا مسلمان رہنا ممکن نہیں ہوگا. ایسی صورتحال ہے، ایسا حال ہے. آئندہ بہت جلد ایسے صورتحال ہو رہی ہے. تو شدید ضرورت تھی اس کی کہ ہم لوگ یعنی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے تشخص کو باقی رکھنے کے لیے، اس ملک میں اس ملک کی خیرخواہی کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمان اپنے تشخص کے ساتھ، اپنی عقیدے کے ساتھ اور اپنے ایمان کی بقا کے ساتھ اس ملک میں رہیں. اور اس کا دار و مدار ہے دینی تعلیم کے پر 100%. اگر مضبوط بنیادوں پر ہم لوگ دینی تعلیم کی فکر نہیں کریں گے تو ہماری نسلوں کا ایمان پر رہنا ناممکن ہے. ناممکن بات مشکل نہیں ہے، ناممکن یہ شکل میں ہو گیا ہے، صورتحال ہے. تو روز روز ہر نیا دن جو ہے وہ پہلے دن سے زیادہ دینی تعلیم اور دینی مدارس کی بقا کی اہمیت کو جو ہے بڑھاتا جا رہا ہے. جائے کہ خود خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم لوگ مدرسے کے پڑھنے والوں، پڑھانے والوں کی دل میں قدر کریں، ان کے افضل ہونے پر یقین اپنے عمل سے ظاہر کریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور یہ صرف اعمال کا مسئلہ نہیں، ایمان کا مسئلہ ہے. تامی نور اللہ مرقدہ نے کئی جگہ یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ اصل مسئلہ ایمان کا ہی ہے. انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ انسان کے لیے ایمان. دنیا اگر ایمان پر آدمی کا خاتمہ ہو گیا تو حضرت نے فرمایا پھر اعمال کے سلسلے میں اگر کچھ فارملٹی ہوگی اور کچھ سزا جزا وغیرہ کا ہوگا تو بالکل ایک نیند سی طاری ہو جائے گی. اس میں جس طرح خواب میں فارملٹی ہو جاتی ہے اس طرح ساری فارملٹیز ہو جائیں گی. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت پھر اعمال کی کیا ضرورت ہے کہ آدمی سردی میں جائے، وضو کرے، نماز پڑھے، یہ کرے وہ کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ ساری ضرورت اسی لیے ہے کہ ایمان پر، اعمال کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. انسان اس لیے کہ انسان جب مستحب کو ہلکا سمجھتا ہے تو پھر سنتیں ترک کرنے لگتا ہے، اور جب سنتیں ترک ہوتی ہیں تو پھر واجبات کی ترک واجب اب ہوتا ہے، چھوٹنے لگتے ہیں. جب واجبات چھوڑتا ہے تو فرائض کے چھوٹنے کی باری آتی ہے، اور فرائض کے ترک کرتا ہے تو پھر حرام میں مبتلا ہوتا ہے، اور حرام پر اصرار کرنے والے سے ایمان چھین لیا جاتا ہے. اصل چیز ایمان ہی ہے، اور یہ ایمان کا معاملہ ہے کہ ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں. جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والے، دینی تعلیم والا پڑھنے والے ہی سب سے اعلیٰ ڈگری ہولڈر ہیں، اور ہمارے بچے، آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے کا مستقبل تابناک ہو، اور مستقبل آج کل ظاہر ہے کہ علمی انقلاب کا دور ہے، جو ہے
یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور پیدا کیا تو اس وقت سے یہ بات قانون طے کر دیا تھا کہ علم والوں کا دبدبہ ہوگا. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنی ایک آدم کو پیدا کرنے والے ہیں, اپنی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں. تو فرشتوں نے اپنی تجربے کی بنیاد پر, چونکہ جنات نے دنیا میں فساد برپا کر رکھا تھا, تو اپنا جو ہے اشکال ظاہر کیا کہ اللہ آپ ایسی قوم کو ایسی قوم کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں فساد برپا کرے اور خون بہائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو بنفس نفیس تعلیم دی. کلاس ہوئی علم آدم الاسماء کلھا. قرآن نے اس کلاس کا ذکر کیا ہے. اللہ ایک اسپیشل کلاس تھی وہ, اس میں اللہ تعالیٰ استاد تھے اور حضرت آدم علیہ السلام شاگرد تھے. اب اللہ کا پڑھایا ہوا والا حضرت آدم علیہ السلام کیسے خوش قسمت شاگرد تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی شاہکار مخلوق کی, صدر مخلوقات کی دنیا پر دھاک جمانے کے لیے ساری مخلوقات پر خصوصاً فرشتوں پر ایک علمی مسابقہ برپا کیا. ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے اور ایک طرف سب تھے, سارے فرشتے جنات سب کے سب تھے. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ذرا ان چیزوں کے نام تو سکھاؤ. انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ آپ کی ذات پاک ہے, ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا, ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں اس کے بارے میں. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ذرا تم سناؤ ہمارے شاگرد رشید. حضرت آدم علیہ السلام نے فرد ساری چیزوں کے نام سکھا دی. اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ تم نہیں جانتے. تو پھر حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا, پھر بعد میں یہ ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. پھر حکم ہوا کہ دیکھو یہ اس مسابقہ, اس کوئز کمپٹیشن میں آدم نے علمی مقابلہ جیت لیا ہے. اب یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور تم اس کے مقابلے میں جاہل ہو. ہم نے آج سے اپنا قانون طے کر دیا ہے کہ جاہل کو عالم کے سامنے ناک رگڑنا پڑے گا, اس کے سامنے سب سجدہ ریز ہو جاؤ. سب نے جو ہے سجدہ کیا. فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا اور استکبار کیا, وہ ناشکروں میں ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فخرج انک رجیم, نکل جا تو راندہ درگاہ. اللہ نے ضابطہ طے کر دیا کہ علم والوں کے سامنے جاہلوں کو سجدہ ریز ہونا پڑے گا, ناک رگڑنی پڑے گی, عاجزی اختیار کرنی پڑے گی, خوشامدی بننا پڑے گا. اور جو لوگ اپنی دولت کے نشے میں, خاندان کے نشے میں, چودراہٹ کے نشے میں, کسی اور چیز کے نشے میں اپنے جو ہے علم والوں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کریں گے, اللہ تعالیٰ اسے راندہ درگاہ کر دیں گے. یہ اللہ کا ضابطہ پہلے دن سے تھا. تو روز اب یہ اس میں مسلسل اللہ کی زمین میں علم والوں کا بڑھنا اور علم والوں کا اونچا ہونا, معزز ہونا, اور جاہلوں کا ان کے سامنے مغلوب ہونا, یہ بڑھتا چلا جائے گا. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے کیا ہے, تو بنایا ہے. تو آدمی اپنے بچوں کے مستقبل اور فیوچر کے سلسلے میں اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کا فیوچر تابناک ہو, تو ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ, معیاری سے معیاری تعلیم اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلانے کی کوشش کرے گا. ظاہر ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, ان کو آفتاب ماتاب بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. تو اگر عقلی ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ سب سے بہتر جو ہے قرآن سیکھے اور سکھائے, تو ہم سب سے زیادہ جس کے لیے متمنی ہوں اور بے چین ہوں اور وقت فکر کریں, اور اس کے لیے ہمارے عمل سے ظاہر ہو رہا ہو, ہماری کوششوں سے ظاہر ہو رہا ہو, ہماری جدوجہد سے ظاہر ہو رہا ہو, داخلے کی تیاریوں سے ظاہر ہو رہا ہو. جیسے ہم چھوٹی چھوٹی ڈگریاں نیٹ کی تیاریوں کے لیے یا اس کے انجینئرنگ کے تیاری کے لیے یا UPSC کی تیاری کے لیے اپنے بچوں کے لیے پھرتے ہیں, اور ایک سے اس انسٹیٹیوٹ اور اس فلاں جو ہے
ادارے میں جا رہے ہیں، کوئی کہاں بھیجتے ہیں، کوئی کوٹا بھیجتا ہے، کوئی کہیں بھیجتا ہے، کوئی کہیں بھیجتا ہے. ان کے لیے وہاں بچے کرائے پر مکان لے لے کر اپنے بچوں کے ساتھ ماں باپ رہتے ہیں، گھر کا سارا سسٹم ڈسٹرب کر کے کہ 1-2 سال پڑھ لے گا بچہ تو انٹرنس میں ایگزام ہو جائے گا. اس سے کہیں زیادہ ہمارے، اگر واقعی ہمارا ایمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ اس سے ان دنیاوی جو ڈگریاں حاصل کرنے، ان میں داخلوں اور ان کے لیے بچوں میں داخلہ کرنے کے سلسلے میں جو ہم لوگ قربانیاں دیتے ہیں اور مجاہدے کرتے ہیں اور جو تگودو کرتے ہیں، اس سے 1000 گنا ہمارے یہاں ہمیں دلچسپی ہونی چاہیے، ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اچھے مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخلہ کرانے کے سلسلے.